تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں ایک چیز تمہیں بتا دوں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حتمی ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا پھر ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا، لیکن تو ہمارا دین اسلام ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہیں نہ یہودیت کا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے، کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والے تمہاری جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ امامہ نے قدرے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر تم اپنے والد صاحب سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرنا، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے، اس بارے میں تمہارے مذہب کے خاصے کا سرکردہ رہنما ہیں وہ۔ تحریم نے کہا، اور یہ جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو انہیں خود پڑھا ہے؟ تم نے نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں۔ جویریہ تحریم کی ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی، وہ صرف کن اکھیوں سے امامہ کو دیکھتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں اور میرے پیغمبر اس بات گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف، واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہے، تو پھر مجھے کسی اور شخص کے ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا میرے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو، اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے تو چلنے دو۔